حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، چونکہ جنگ عہد کے شروع میں مسلمانوں نے کافروں کے علم برداروں کو قتل کر دیا تھا۔ مشرکین کے 7 علم بردار قتل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست کیسے ہو گئی۔ جنگ احد میں شکست کی ایک بڑی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَلِيَبْتَلِيَكُمْ کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیا، یعنی کئی مسلمان پھر شہید بھی ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ جنگ احد کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے تو 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے اور کئی مسلمان زخمی بھی ہو گئے تھے۔ تو اس وقت بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہمیں شکست ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ آل عمران کی 152 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ کہ جب تم ابتدا میں اللہ کے اذن سے کفار کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، چونکہ جنگ عہد کے شروع میں مسلمانوں نے کافروں کے علم برداروں کو قتل کر دیا تھا۔ مشرکین کے 7 علم بردار قتل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی اور کفار بھاگ گئے اور مسلمان کافروں کا مال غنیمت لوٹنے میں لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کو مقرر فرما دیا تھا اور حضور نے انہیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ شکست ہو یا فتح حاصل ہو لیکن تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ اور جب ان تیر اندازوں نے مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جنگ میں تو ہمیں اب فتح حاصل ہو گئی ہے، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں اور ہم بھی مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے جو سردار تھے حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم، انہوں نے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں اس جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی بات نہ مانی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے وہ بھی چل پڑے۔ اور اسی طرح جب یہ جگہ خالی ہو گئی، یہ مورچہ خالی ہو گیا تو کفار نے پھر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور وہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ تو مسلمانوں کے سروں پر تیروں تلواروں کی بارش ہونے لگی اور وہ گھبرا کر بھاگے اور ان میں افراتفری مچ گئی۔ تو اس طرح مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فتح، باہمی اختلاف اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے شکست میں بدل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو سورہ آل عمران کی 152 نمبر آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور جب تم نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی حضور کے حکم میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ اور اپنی پسندیدہ چیزوں یعنی مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے حضور کے فرمان کی حکم کی نافرمانی کی، تو پھر یہی وجہ تھی
یہ سارا معاملہ پھر پیش آیا، مسلمانوں کو اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ کئی مسلمان شہید ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ اب یہ کسی کو حق نہیں کہ ان مسلمانوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کر دیا، اللہ نے تو ان کے درجے اور زیادہ بلند کر دیے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی ہم زندگی بسر کریں، اور امت مسلمہ کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔